بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کی آج جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی. تحریک انصاف کے پورے ڈیلیگیشن نے پیر پگاڑا صاحب سے ملاقات کی ہے اور ساتھ مل کر چلنے کا عزم کیا ہے. لطیف کھوسہ صاحب بھی تھے، بیرسٹر گور صاحب بھی تھے اور دیگر بھی جتنے الائی ہیں، یہ سب مل کر جی ڈی اے کے پاس گئے. اب جی ڈی اے کے پاس جانا، جی ڈی اے خود ایک اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعت اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں محترمہ فرخندہ کوکب صاحبہ کو دعوت دی ہے، جو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کی ایڈیشنل سیکرٹری ویمن ونگ کی بھی رہی ہیں. بہت شکریہ فرخندہ کوکب صاحبہ. فرخندہ صاحبہ، کیا چل رہا ہے؟ مطلب ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نعرے مارتے ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مظاہرے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعت کا جس پہ چھاپ ہے. کہا جاتا ہے کہ پگاڑا صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلیں، تو ان کے ساتھ آپ کا الائنس ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو تو کبھی بھی خان صاحب نے اوور آل کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا. میری پہلے بھی شاید بات ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کوئی ایک پوائنٹ یا دو پوائنٹ کے اوپر ہمارا اختلاف ہے، جس میں خان صاحب نے اپنے لیٹرز کے اندر وہ ساری چیزیں مینشن کر دی ہیں اور پھر ان کا جو بھی ریفارمز تھیں وہ بھی بتا دیا، اس کے سلوشن بھی بتا دیے ہیں کہ یہ یہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ہیں اور ان کو اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوور آل جو ہماری پاک فوج ہے اس کے اندر بھی 80% سے زیادہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ایسا کیسے کہ 80%؟ دیکھیں، پاک فوج کو پاک فوج رہنے دیں، پاک فوج کو پی ٹی آئی کا ونگ نہ بنائیں. ہمدردیاں تو ہر کسی کی ہوتی ہیں. ہمدردی دیکھیں، میری ہمدردی بھی تو مطلب ہم انہی لوگوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے، عوام کی نمائندہ جماعت ہے. ٹھیک ہے، عوام کی نمائندہ جماعت ہے. تو اگر جی ڈی اے عوام کے حقوق کی بات کرے گی تو پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ہے. جو عوام کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا کیا ہے دنیا میں؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مطالبہ ہے، یہ جو آج ڈیلیگیشن گیا، یہ وفد گیا، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا ڈیمانڈز کیا ہیں؟ جوڈیشری، سب سے پہلے تو جوڈیشری کو آزاد کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نتائج کیا ہے جو بار کا الیکشن ہو رہا ہے؟ ابھی چل رہا ہے جی، چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لاہور میں تو جو حمایت یافتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو کامیابی ملی ہے. اور اس کا بھی ایک بڑا اچھا پازیٹیو انشاءاللہ رزلٹ نکلے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ لوگ پھر فرنٹ لائن پہ آ کے مزید اپنی کوششیں تیز کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا اوور آل اگر آپ دیکھ لیں تو یہ انصاف کے لیے بنائی گئی جماعت ہے جو کہ اس وقت تحریک کے طور پہ کام کر رہی ہے. پچھلے 3 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ عوام کے اوپر کہاں پہ انہوں نے محنت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یا پورے صوبے میں حکومت ہے، اس صوبے میں کہاں ہے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جہاں حکومت ہے کے پی کے میں، اس کے رزلٹ تو سب سے بہتر آئے ہیں. آپ پنجاب کو دیکھ لیں، 12 کروڑ عوام کی جو نمائندہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں، جو جعلی سرکار بیٹھی ہوئی ہے مریم نواز کی، آپ پنجاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ انڈسٹریاں چل رہی ہیں. وہ بڑے پروجیکٹ شروع کر رہی ہیں. بی بی صاحبہ کہہ رہی تھی اس دن وہ نارووال کے جلسے میں کھڑے ہو کے کہ عمران خان کے زمانے میں 25 روپے کا نان تھا تو ہم نے 10 روپے کا کر دیا. بی بی ابھی بھی 15 روپے کا نان، 15 روپے کی روٹی اور 25 روپے کا نان پنجاب میں مل رہا ہے. اچھا. کسانوں کے ساتھ آپ ان کی استحصال ان کا کر رہے ہیں. پانی کو آپ لوگوں نے ڈائریکشن دے دی ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ پانی نہیں تھا. تو جن جگہوں پہ آپ کی فصلیں تیار ہو رہی تھیں ان کا کیا قصور ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے کافی سارے پروجیکٹس جو نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ میڈیا پہ، ٹی وی گرین لائن بھی آپ کو پتہ ہے جو بائکس کے لیے تھے، بائکرز کے لیے تھے، جس کا رنگ اڑ گیا. جی وہ تو پیمنٹ نہیں کی ان کو. جی وہ پیمنٹس ان کو نہیں کی ہوگی تو وہ ان کے اپنے کھاتوں میں جاتی ہیں. کتنے ٹھیکیدار کو پیسے نہیں دیے، اس نے کہا تھا کہ میں دوبارہ رنگ کر دوں گا. ہاں، تو وہ سارے ان کے ہی پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ انہی کا مال ہوتا ہے، اسی لیے تو ان کے رنگ فوراً سے اتر جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھاوا زیادہ دیتے ہیں، جو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے یہ کام کیا اور تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ کام نہیں ہوا. وہ تو صحت کارڈ والا آپ کا بھی واقعی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی یہ کام نہیں ہوا کہ جن کے رنگ اتر گئے.
ہم نے صحت کارڈ بنایا تھا تو ابھی تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی سرکاری اسپتالوں میں علاج تو دنیا میں ہوتا تھا. نہیں, سرکاری ہسپتالوں میں علاج تو ہوتا تھا, لیکن عوام آپ دیکھ لیں پیمز میں ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں اچھا فرخندہ کوکب صاحبہ, میں یہ ابھی ایک بڑی کنٹروورشل سی گفتگو شیر افضل مروت صاحب نے فرمائی, بالخصوص خواتین سے متعلق, ریزرو سیٹوں پہ جو آنے والی ہیں ان سے متعلق. میں ان کے وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا, آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی. تو کیا کہیں گی آپ, شیر افضل مروت صاحب کو کیا ہو گیا؟ مطلب یہ تو اندر سے آپ کے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. نہیں, بھیدی تو میرا خیال وہ نہیں ہے. اگر وہ بھیدی ہوتے نا تو ان کو اس وقت اس طرح کی باتیں وہ نہیں وہ کرتے. دیکھیے, اختلاف ہوتا ہے اور پارٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنے اختلاف کو رکھنا چاہیے. ان کو شو کاز بھی دیے گئے تھے, ان کو جب وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے تو تب ان کو پارٹی سے ان کو ٹرمینیشن لیٹر دیا گیا. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے, اس کو ریویو کے لیے ایک دفعہ خان صاحب سے کر دینی چاہیے. آپ سمجھتی ہیں شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ دیکھیے, میں کوئی بہت اس کے بارے میں جانتی تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ شیر افضل صاحب نے اس وقت پارٹی کو اٹھایا تھا جس وقت بہت سارے لوگ نہیں کر رہے تھے کچھ. ٹھیک ہے, تو ان کی ایک اچھی پاپولیرٹی بھی ہے عوام میں, عوام ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. تو ان کو اس پاپولیرٹی کو بحال رکھنا چاہیے, نہ کہ اس طرح کی چیزیں کر کے تھوڑا سا ٹائم لیں. میرا خیال لے کے خان صاحب زیادتی ہو رہی ہے بڑے. مطلب دیکھیں, جو آپ دیکھیں نا, آج بھی جی ڈی اے سے جو وفد ملا ہے اس میں کون چہرے ہیں؟ عوام تو جن کو نہ, مطلب کھوسا صاحب کی کیا ان کی پریزنس ہے, بابر اعوان صاحب ہو گئے یا دیگر, مطلب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان کو کون پوچھتا ہے؟ عوام پبلک پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر یوتھ ان حضرات کو کہاں مانتی ہے یا کیا سپورٹ کرتی ہے؟ جنہیں پی ٹی آئی محبت, خان ہیں, شیر افضل مروت ہیں, یا اس طرح بشرا بی بی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ کہ جو پی ٹی آئی کی کور, پی ٹی آئی کا ایک نام چہرہ ہے, پی ٹی آئی کا پوسٹر بوائے شیر افضل مروت, تو ان لوگوں کو کارنر کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ خان جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک ٹائم سے کوشش ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں پارٹی کے اندر ہماری پارٹی کوئی وہ اس پہ تو چل نہیں رہی ہے. مطلب وراثت میں تو کسی کو پالیٹکس ملی بھی نہیں ہے نا یہاں پہ. ایک لیڈر عمران خان ہے جو ویژنری ہے, اس کے ساتھ جو ویژنری ورکرز ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو باقی کے سارے لوگ ہیں, یہ عوام یا ورکرز ان کے اوپر بہت سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے رہے. تو آپ چہروں کی بات کرتے ہیں تو چہروں کا تو آ کے پھر جو فیصلہ ہے نا, یہ عمران خان صاحب ہی کریں گے کہ کون سا چہرہ اصلی ہے, کون سا چہرہ اصلی نہیں ہے. ہم اس کے اوپر نہیں, ہم جانتے بھی نہیں ہیں بہت ساری چیزیں جو خان صاحب جانتے ہیں. ہمارے سے زیادہ خان صاحب کا ویژن بہت دور تک ہے, بہت کلیئر ہے, اور انہوں نے ثابت کیا جو وہ بات بولتے ہیں وہ تھوڑے دنوں میں سامنے آ جاتی ہے. خط کوئی اور آنے والا ہے کوئی رمضان سے پہلے؟ خطوں کا کیا جی, خط کتابت تو چلتی رہنی چاہیے, بات چیت چلتی رہنی چاہیے. کوئی خبر ہے آپ کے پاس, کوئی بات چیت, کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کوئی امید؟ دیکھیے, امید تو ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اچھی امید رکھنی چاہیے. اور مایوسی گناہ ہے. ہمارا لیڈر نہ مایوس ہوا ہے, نہ وہ اپنے ورکرز کو بھی ہمیشہ کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. تو اچھی امید ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی خان صاحب کا کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور, کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت, کوئی ڈائلاگ؟ کوئی مذاکرات تو نہیں, لیکن جو اوور آل جو چیزیں ہیں وہ اب ختم ہونے والی ہیں نا. کیسے ختم؟ جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے خان صاحب کے خلاف. کیسز آخر تو ختم ہونے, اس میں ہے ہی کچھ نہیں. خان کے اوپر جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ کتنا عرصہ اس چیز کو لٹکائیں گے. ہماری ڈیمانڈ جوڈیشل کمیشن کی ہے, ہماری ڈیمانڈ صاف شفاف تحقیقات کی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 26 نومبر اور جو 9 مئی کہ اصل ملزمان ہیں ان کو سامنے لایا جائے. یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ پورا ایک وفد ملا ہے پی ٹی آئی کا, تو کیا وہاں بھی آپ نے یہ ڈیمانڈز رکھی؟ جی ہمارا جو ملاقات ہے اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اوور آل جو حالات ہیں اور جو عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے جوڈیشری کے اوپر سے, اس کو بحال کرنے کے لیے کوشش کی جائے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی عوام کے جو روابط پہلے جس طرح سے تھے وہ بحال کیے جائیں, جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. اسی طرح سے جوڈیشری کے اوپر بھی, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے نا جس کے اوپر ہماری
اس سے پہلے ہم تھوڑا انحصار کرتے تھے یا ہماری ایک امید ہوتی تھی کہ بھئی آپ ان سے ہم کوئی توقع رکھ سکتے ہیں، تو اس پہ بھی جس طریقے سے انہوں نے 26ویں ترمیم کر کے اور جوڈیشری کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا ہے تو اس کو بحال ہونا چاہیے۔ 26ویں ترمیم سے یاد آیا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی رفاقتیں ہیں یا یہ رفاقتیں رقابتیں ہو جائیں گی؟ نہیں، بات چیت چل رہی ہے مولانا صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب کو شاید تھوڑے سے تحفظات ہیں۔ کیا تحفظات ہیں؟ مولانا صاحب نے تو بڑے مشکل وقت میں کندھا دیا ہے۔ بس مولانا صاحب بھی کبھی ڈگمگا جاتے ہیں نا، اگر کہیں 26ویں ترمیم میں بھی آپ نے ان کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں، مولانا صاحب کہیں جم کے کھڑے رہتے تو 26ویں ترمیم میں تھوڑا سا ذرا ان کا ہمیں تو یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب شاید چلانا چاہ رہے ہیں تحریک، اور یہ رمضان کے بعد کوئی کال بھی دینے جا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے الگ ہو کر، پی ٹی آئی پر وہ بھی اعتماد نہیں کر رہے، دوسری طرف سے یہ بھی ایک نیریٹو آ رہا ہے، تو یہ باہمی اعتماد کا فقدان کیوں؟ اصل میں پی ٹی آئی، خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جو جس چیز پہ سٹینڈ لیتے ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ جب ان کو دوسری طرف سے تھوڑی سی کوئی ڈگمگانے والی چیز نظر آتی ہے تو پھر خان صاحب، تو آپ کا فرمانا یہ ہے کہ مولانا صاحب ڈگمگا گئے ہیں، ادھر سے خان صاحب جو یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے ہیں؟ خان صاحب یو ٹرن نہیں لیتے۔ خان صاحب تو میں نے آپ کو بتاؤں، وہ جو کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی غلطی آپ کو فیل ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں آپ کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے، اس کو درست کر لینا چاہیے، تو خان صاحب اس سے سبق سیکھتے ہوئے اس کو درست کرنے کی اصلاح کوشش کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ وہ کوئی یو ٹرن تو پھر ہم بھی بہت کچھ کہہ دیں گے تو پھر برا لگے گا لوگوں کو۔ کیا بات۔ فرخندہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف نے کال دی احتجاج کی برطانیہ میں، اور اس احتجاج میں ہم نے دیکھا کچھ 40 لوگ جمع ہوئے، بڑا وہ پورا اس کا ویو بھی پورا دکھایا گیا، تو 16 لاکھ اوورسیز پاکستانی آپ دعویٰ کرتے ہیں، 40 لوگ جمع ہوئے، وجہ کیا ہے؟ 40 لوگ تو نہیں تھے، ورکنگ ڈے تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، اور زلفی بخاری فوری طور پہ وہ پروٹیسٹ کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ تو 10 دن کی کال پہ لوگوں کو، سرکاری لوگوں کو چھٹیاں کرا کے، نہیں میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو بڑا آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے، آپ کے بقول نہیں آئے ہیں لوگ، آپ تک شاید کوئی چیز ایسی نہ پہنچی ہو۔ نہیں، وہ بڑی وائرل ہے ویڈیو، وہ 40 لوگ تقریباً، نہیں وہ دکھانے میں پھر کوئی ایسی چیز دکھاتی گئی ہوگی، لیکن اچھی اسٹرینتھ تھی ہماری، اور اوورسیز تو ہماری۔ تو آپ کی قیادت، وہ ایک تو شہزاد اکبر صاحب تھے، باقی قیادت کہاں تھی؟ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں برطانیہ میں، یوٹیوبرز پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جی، ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اوورسیز اس وقت بہت سارے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، تو کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے۔ تو وہ کیا وہ احتجاج ریاست پاکستان کے خلاف نہیں تھا؟ نہیں جی، ریاست پاکستان کے خلاف تو نہیں، ریاست کیا ہے؟ ریاست انہی لوگوں کی ہے جن کو آپ نے اٹھا کے پاکستان سے باہر، جو کسی بھی مجبوری میں جا چکے، اصل تو ریاست انہی لوگوں کی ہے۔ ریاست کی تشریح کیا ہے؟ تو وقت کی بات ہے، کل نواز شریف صاحب بھی آپ کی حکومت میں باہر تھے، بیچارے جلا وطن تھے، ان کی بھی اہلیہ کی ڈیتھ ہو رہی تھی، بڑا مذاق اڑایا جا رہا تھا، وہ بھی کینسر کی پیشنٹ تھی، NRO لے کے پلیٹلیٹس، دیکھیں نا پلیٹلیٹس، تو خان صاحب کی بھی ٹانگ زخمی ہوئی، ویل چیئر پہ آئے، شہباز گل صاحب کو گولی لگی تھی، تو نہیں دیکھیں، ہارٹ اٹیک بھی بیماری ہے، کینسر بھی بیماری ہے، ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، اس بیماری کا مذاق اڑایا گیا، ایک آپ کا ایک کارکن اندر بھی گیا ہاسپٹل میں، تو وہ بھی تو ایک مریم نواز صاحبہ بھی بیچاری جیل میں رہی، وہ آپ کو پتہ کیسے استری کیے انہوں نے کپڑے، وہ تو ابھی بھی بہت کچھ، مطلب جھوٹ کا اگر کوئی عالمی، میرا خیال ہے کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے تو وہ مریم نواز صاحبہ کو ملنا چاہیے۔ کیسے؟ ٹھیک ہے، وہ ان کی جیل آپ کی جیل، ان کے تو بہت سارے کوئی پراپرٹیاں بھی نہیں تھیں کسی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر بعد میں پتہ چلا جی یہ تو خاندانی رئیس چلے ہوئے آ رہے ہیں، جن کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی وہ خاندانی رئیس نکل آئے، اور آج کل پنجاب ہمارا رو رہا ہے، پورے 12 کروڑ عوام بیچاری پس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، ٹھیک ہے، گیس نہیں، بجلی نہیں، انڈسٹریاں بند ہے، کسان رول رہا ہے، سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، عوام بے روزگار ہے، مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا ہے، اور محترمہ اشتہاروں پہ اشتہار دے کے ٹک ٹاکرز یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، اپنی مرضی کے اسٹوڈنٹس بٹھاتی ہیں، اپنے حق میں کہتی ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہے، اس کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ فرخندہ کوکب صاحبہ، میں آخری سوال کی طرف جاؤں گا، آپ اتنا آڑے ہاتھوں لیتی ہیں مریم نواز صاحبہ کو، پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کی واٹ مار دیتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ آخر ایسا کون سا رشتہ ہے کہ انہیں فل مارجن دیا جاتا ہے؟
مریم نواز اس وقت جی سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی ماں بننے کی کوشش کر رہی ہیں. جو وہ کہتی ہیں نا آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ماں بننے کی کوشش میں ہے. تو جب پھر وہ ایسی ماں جس کو کوئی بچے نہ چاہتے ہوں کہ یہ ہماری ماں ہے, وہ بے شک ستیلی ہو یا کہیں سے آ کے وہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ہو, تو پھر اس کو اس کی اوقات بتانی پڑتی ہے نا. تو اس لیے مریم صاحبہ کو ہم پرسنل آپ مطلب مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں پرسنل تو نہیں ہو رہے, یہ پوری ریاست انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے جی. فارم 47 کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, جعلی سرکار, عوام کا مینڈیٹ سارا انہوں نے چرایا ہوا ہے. تو آپ اس کو پرسنل سوال بات کرتے ہیں. دیکھیں نا آپ کی جو خواتین ونگ ہی کی وہ جو کون سی ہے فلک جاوید صاحبہ اور دیگر محترمات جتنی بھی ہیں, انہوں نے وہ آرمی چیف کے ساتھ مریم صاحبہ ملی تو کس قسم کی ٹویٹس کی, کس قسم کے اسٹیٹس لگائے, بڑی تکلیف. میرے خیال ہے اگر وہ چلیں مطلب خواتین کا ایک تقدس ہے, تقدس تو پھر 9 مئی کو آپ نے دیکھ لیا. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو تقدس انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سوشل میڈیا بھر دیا, اپنی ویڈیوز, اپنی تصویریں. تقدس صرف ایک ہی ہستی کے لیے رہ جاتا ہے. اور اگر ہم تقدس گنوائیں جو یہ ابھی ان کی بڑی شرماہٹ میں اس دن وہ تصویریں آئی ہیں آدمی تو شرمانا مل جانا, یہ تو خاتون 16 سال کی عمر میں جس وقت ان کو شرمانے کی ضرورت تھی اس وقت تو یہ کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ان کو پیاری نہیں, ایسا کچھ نہیں. وہ تو شادی ایک نکاح کیا, دیکھیں اس کا جی اس سے پہلے بھی بڑا کچھ چلتا رہا ہے, وہ تاریخ ہے جی. اب ہم کچھ بولیں گے تو شکایت ہوگی. دیکھیں جی یہ وہ ہمارے اس چیز کے ثبوت آ چکے ہیں جیسے کیسز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اسلامی نکاح ایک اسلامی فریضہ ہے, نبیوں پیغمبروں کی سنت ہے, اس کے اوپر یہ جا کے عدالتوں میں وہ تو ان کے سابق شوہر گئے ہیں. نہیں وہ ان کی شے پہ کر رہے ہیں جی. وہ لطیف وہ جس نے دیکھا سوراخ سے وہ سارا بیان تو جی شروع میں آ گیا تھا. انہوں نے تو شروع میں کہہ دیا تھا جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ بڑی نیک اور پرہیزگار ہیں. اس کے بعد ان کا ایک طریقہ واردات ہے, یہ بندے کو پکڑتے ہیں, اس کے بعد یہ اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں, ان کی کوئی بڑی خدمت خاطر کرتے ہیں, پھر ان سے جو مرضی بیان دلوا لیں. تو ہم تو تقدس کو پھر بھی بحال رکھ رہے ہیں. آپ نے میرے منہ سے کوئی اس طرح کی زبان نہیں سنی ہوگی میری زبان سے. لیکن خواتین ونگ کی آپ باقاعدہ ایک وہ رہی ہیں, ذمہ دار رہی ہیں, تو آپ کی خواتین کی تربیت ایسی تو ہونی چاہیے کہ بہرحال وہ ایک خاتون ہے اور سوشل میڈیا پہ آ کے ایک خاتون اگر ہم نے تو جی کبھی میرا نہیں خیال ہے ہمارے لیڈر نے یا بشرا بی بی نے یا علیمہ خان نے نہیں ان کی طرف سے نہیں ہوا, ان کی طرف سے نہیں ہوا. لیکن وہ جو آپ کی وہ جو فلک جاوید صاحبہ اور ہمارے پاس لوگوں کی گندی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ جو فلک جاوید صاحبہ اور وہ جو سنم جاوید صاحبہ یہ کون نکلوا لیں. فلک جاوید صاحبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جی, تو ان کی گفتگو جسٹیفائیڈ ہے. دیکھیں اپنا طریقہ ہے, کوئی جسٹیفیکیشن کوئی ایکسپلینیشن. اب اتنی گندگی وہ سمجھتی ہوں گی نا. یہ تو میں تو نہیں, آپ تو ماشاءاللہ بڑی ایک باوقار گفتگو فرماتی ہیں, لیکن وہ پھر ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں وہ بات کرتی ہیں. اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مریم نواز کو اپنے تھوڑے سے قدم اس معاملے میں پیچھے کر لینے چاہیے, ورنہ ہمارے پاس بہت سارے ریکارڈ ہے. اگر عدت کیس کے اوپر جس طرح سے انہوں نے بات کی, اگر ہم بھی بہت سارے DNA کروانے بیٹھ گئے نا, عدالتوں میں کیس لے کے چلے گئے, تو پھر یہ اس ملک میں یہی کچھ چلے گا. ہم اس روایت کو ڈالنا نہیں چاہ رہے. بہت بڑی بات کر دی, بہت بڑا الزام لگا دیا آپ نے اشاروں کے نایوں میں. بہرحال بہت شکریہ جناب محترمہ فرخندہ کوکب صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا فرخندہ کوکب صاحبہ پر امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آئے گی. اچھے دن آنے والے ہیں, اب وہ کس صورت میں آئیں گے, کب آئیں گے, کیسے آئیں گے, اس کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.